بہت سارے خدا کو نہ ماننے والے لوگ اور مشکلات میں گھرے ہوئے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ایسے خدا کی کیوں تعریف کریں، ہم ایسے خدا کی کیوں پرستش کریں، ہم ایسے خدا کی کیوں حمد و ثنا کریں جو ہمیں مشکلات میں ڈالتا ہے، بیماریوں میں ڈالتا ہے، ہماری طرف وہ بائیں بھیجتا ہے، ہمیں سزا دینے کے لیے کہتا ہے۔ کیا ہمیں ایسے خدا کی تعریف کرنی چاہیے؟ ہاں، سوال تو بنتا ہے کہ کیا واقعی ہمیں ایسے خدا کی تعریف کرنی چاہیے؟ لیکن سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا واقعی خدا ہماری طرف آزمائشوں کو بھیجتا ہے، مصیبتوں کو بھیجتا ہے، آفتوں کو بھیجتا ہے، وباؤں کو بھیجتا ہے؟ بہت سارے لوگ بائبل مقدس کے حوالہ جات بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آدم اور حوا کو دنیا میں بھیج دیا، مصیبت میں بھیج دیا، ان کو سزا دی۔ وہ نوح کے طوفان کی بات کرتے ہیں، وہ لوط کی قوم پر بھیجی ہوئی تباہی کی بات کرتے ہیں، وہ بنی اسرائیل پر آنے والی بہت ساری تباہیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ یونا نبی کی قوم پر آنے والی جو آئی نہیں تھی، ان کے اچھے رویے کی وجہ سے اس بربادی کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ خدا دھمکاتا اور ڈراتا ہے۔ کیسا ہے؟ بہت سارے مسیحی بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہاں، خدا کیونکہ قادر مطلق ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے، اور وہ وباؤں کو بھیجتا، بربادیوں کو بھیجتا، طوفانوں کو بھیجتا ہے۔ جیسے کہ آج کل کرونا وائرس ہے، بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا بھی ہے کہ خدا نے اس وبا کو بھیجا ہے، لیکن بائبل مقدس کے برعکس بات کرتی ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی برائی بھیجی نہیں جاتی ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کے سامنے ایک کمپیوٹر کا کی بورڈ ہے، آپ اے دبائیں گے تو آپ کی اسکرین پر اے ہی پرنٹ ہوگا، اور اگر آپ بی دبائیں گے تو بی ہی پرنٹ ہوگا۔ مزید سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جیسے آپ اپنے خوراک میں بد ترتیبی اور بہت ساری چیزوں کی زیادتی کو کریں گے تو بیماریاں آپ کی طرف آنا شروع ہوں گی۔ آپ چوری چکاری یا قتل یا بہت سارے اور معاملات جرم کو کرنا شروع ہوں گے تو آپ پر بہت ساری قانونی اداروں کی طرف سے مصیبتیں آنا شروع ہوں گے، وہ آپ کو گرفتار کریں گے اور بہت ساری سزائیں دیں گے۔ بالکل اسی طرح خدا نے بہت سارے قوانین کو پہلے سے ٹھہرا دیا گیا ہے، جب ہم ان کو توڑتے ہیں تو مصیبتیں خود سے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خدا کو مصیبتیں بھیجنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ خدا مصیبتوں کو بھیجنے کا انسان پر خواہش مند ہے، بلکہ خدا انسان کی بھلائی چاہتا ہے۔ زبور 136 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خدا کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، اور خدا بھلا ہے، اس کی ذات سے برائی نہیں نکلی ہے۔ اگر آپ آدم اور حوا کے اس وقت کو یاد کریں کہ جب وہ باغ عدن میں موجود تھے اور خدا ان کے پاس آیا کرتا تھا، خدا ان سے بات چیت کیا کرتا تھا، خدا ان کو برکت دیا کرتا تھا، لیکن ہوا کیا؟ کہاں سے وہ الگ ہو گئے؟ کہاں سے ان کو اس باغ عدن سے نکالنا پڑا؟ جب انہوں نے اس قانون کو توڑا، ایک سسٹم کو توڑا، اور آٹومیٹکلی خود سے ان کی زندگی میں گناہ آ گیا۔ خدا نے اس گناہ کو نہیں ان کی زندگی میں بھیجا، خدا نے اس مصیبت کو اس زندگی میں نہیں بھیجا، انہوں نے ایک سسٹم کو توڑا، ایک اصول کو توڑا، ایک قانون کو توڑا، تو کیا ہوا کہ خود سے ان کی زندگی میں گناہ آ گیا، اور پھر خدا نے انہیں آواز دے کر پوچھا کہ تو کہاں ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ننگے ہیں۔ وہ قانون جو خدا نے بنایا تھا کہ یہ کام کرنے کے وسیلے سے یہ تبدیلی آ سکتی ہے، اور وہ آ گئی۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کے پاس کار ہے تو وہ اس کو اگر چلاتا رہے اچھے طور پر تو وہ بہت سارے اچھے مقاصد اس سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر ہی کسی شخص کے اندر جا کر مار دے
اور وہ کیا ہوگا؟ اگر وہ شخص مر جاتا ہے تو وہ قتل کے جرم میں اندر چلا جائے گا۔ بہت ساری اس قسم کی باتوں کو ہم سمجھتے ہوئے، ان کی مثال کے طور پر لیتے ہوئے ہم خدا کے سسٹم کو سمجھ سکتے ہیں۔ خدا ہماری زندگی پر مصیبتیں نہیں بھیجتا ہے، خدا کو مصیبتیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا بائبل مقدس ایسا کہیں کہتی ہے؟ مقدس یعقوب کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جاتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ نہ خدا بدی سے کوئی خدا کو آزما سکتا ہے اور نہ وہ ہی کسی کو آزماتا ہے۔ ہمارا کنسرن تو یہ ہے کہ کیا خدا ہمیں ایسی مصیبتوں آزمائشوں سے آزماتا ہے؟ نہیں، خدا ہمیں اس طرح کی وبائیں مصیبتیں بھیج کر آزماتا نہیں ہے۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہوگی کہ خدا کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی ذات سے صرف اور صرف بھلائی ہی نکلتی ہے۔ اور اگر ہم ایوب اس کا پہلا باب اس کی 9 اور 10 آیت دیکھیں جہاں خدا کا اور شیطان کا ڈائلاگ ہوتا ہے، تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ شیطان نے خدا کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو یہاں پر بھی ہمیں ایک پھر حوالہ ملتا ہے، ایک پھر ہمیں خدا کے کام کرنے کا طریقہ کار ملتا ہے کہ خدا نے صرف باڑ ہٹائی اور شیطان نے اپنی مصیبتوں کو اس کی زندگی میں بھیجنا شروع کیا۔ اور اگر ہم پہلا پطرس 5واں باب اس کی 8ویں آیت میں کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ وہ ڈھونڈتا پھرتا کیوں ہے؟ تو ہم کیسے ہوشیار اور بیدار رہ سکتے ہیں؟ کیا اس کے سامنے سارے لوگ کھڑے نہیں ہیں کہ اس کا دل کرے کہ جس کو کھائے، پھاڑے اور اس کو نقصان پہنچائے؟ ڈھونڈتا پھرتا ان لوگوں کو ہے کہ جو ہوشیار اور بیدار نہیں ہے۔ جس طرح مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، اور ہم خدا کے ہاتھوں میں جو لوگ چھپے ہوئے ہیں، جو مسیح یسوع کے خون میں چھپے ہوئے ہیں، جو ہوشیار ہیں، جس طرح یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اٹھو دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، وہ آزمائش سے بچنے کے لیے جو لوگ پہلے سے دعا میں ہیں، ہوشیار اور بیدار ہیں، ان کو تو وہ پھاڑ نہیں کھائے گا۔ تو اس لیے یہ تو واضح ہو گیا کہ ہم ایسے خدا کی تعریف کرتے ہیں جو پیار کرنے والا خدا ہے، جس نے مسیح یسوع کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم بچ جائیں، ہمیں نجات ملے اور ہم جہنم میں نہ جائیں، اس آگ میں نہ جائیں جو عدالت کے بعد گناہ گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، بلکہ ہم بچ جائیں۔ خدا پیار کرتا ہے اور خدا بچانا چاہتا ہے۔ آج بھی کرونا وائرس اور بہت ساری وباؤں اور بیماریوں سے کلام مقدس میں بچانے کے طریقے لکھے ہوئے ہیں، لیکن کیا صرف اتنا ہی ہے؟ اس لیے ہم خدا کی تعریف کریں؟ اس کا برکت کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، خدا بہت اچھا ہے، رحیم ہے، تو ہمیں پتہ ہے اس میں تعریف کرنے کی بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر آپ تعریف کریں گے تو آپ کی زندگی میں معجزات ہونا شروع ہوں گے۔ اگر آپ خدا کی تعریف کریں گے تو آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوگی۔ آپ روحانی طور پر، جسمانی طور پر طاقتور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور خداوند کے اگر ہم کلام کو پڑھیں تو وہاں پر خداوند کے کلام میں بار بار اس لیے لکھا ہے کہ آؤ ہم خدا کے حضور نغمہ سرائی کریں اور اپنی نجات کے چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں۔ اور خداوند کے کلام کے مطابق جب ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں تو خداوند ہمارے لیے برکتوں کا نازل شروع کرتا ہے، ہماری زندگی میں معجزات۔ ایک میں نے کتاب پڑھی، ستائش میں قوت، میریلن کیرتھر کی کتاب تھی، تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لوگوں کو شفائیں ملنا شروع ہوئی، لوگوں کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہوئی، بے روزگاروں کو بے روزگاری سے آزادی ملنا شروع ہوئی، حتیٰ کہ وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کی تعریف کرنے کے وسیلے سے
بہت سارے لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اس بات کو ایکسپیرینس کیا، کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق جب ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا تخت ہماری زندگی پر لگنا شروع ہوتا ہے۔ زبور 12 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، لیکن تو قدوس ہے جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے۔ جب خدا ہماری زندگی پر، ہماری فیملی پر، ہماری کلیسیا پر، ہماری ملک پر تخت نشین ہوتا ہے تو پھر خدا کی ذات سے بھلائی نکلتی ہے، ہمارے لیے برکت نکلتی ہے، ہمارے لیے شفا نکلتی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے کہ کیا ہم اسرائیل ہیں کہ خدا ہماری حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے؟ پہلا پطرس 2 باب اس کی نامی آیت میں لکھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں طریقے سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ تو پطرس رسول یہاں پر بالکل واضح طور پر یہ تو ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہم برگزیدہ قوم ہیں اور شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں۔ اسرائیل قوم تو ہم ہیں، لیکن اس میں ایک کاہنوں کا جو فرقہ ہے، ہمارا تعلق اس سے ہے جو مقدس رسومات کو سر انجام دیتے تھے، جو قربانی کے تمام امور کو سر انجام دیتے تھے، جو ہیکل میں پردے سے پار جاتے اور خدا کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ تو ہمارا رتبہ تو بنی اسرائیل قوم ہوتے ہوئے بھی بہت زیادہ ہے۔ اور زبور 37 اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ آپ کے دل کی مرادیں، آپ کی شفا ہو سکتی ہے، آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے، آپ کی مالی طور پر اچھے حالات ہو سکتے ہیں، بہت ساری آپ کی خواہشات جو جائز اور بائبل کے مطابق ہیں ہو سکتی ہیں، اور وہ آپ کی پوری ہوں گی۔ لیکن کب؟ جب خداوند میں ہم مسرور ہوں گے۔ اور خداوند میں ہم جب مسرور ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے، سرور میں ہوں گے، تو پھر ہم خدا کی تعریف کریں گے۔ ایسے عام دنیا میں بھی ہوتا ہے، جب ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو ہم سرور میں ہوتے ہیں، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ پہلا سموئیل اس کا 16واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ بری روح خدا کی طرف سے ساؤل پر چڑھتی تو داؤد بربت لے کر ہاتھ سے بجاتا تھا اور ساؤل کو راحت ہوتی تھی اور بحال ہو جاتا تھا، اور ہر بری روح اس پر سے اتر جاتی تھی۔ یہاں پر ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے اور بہت بڑی ایک حمد و ثنا کرنے کی برکت بتائی گئی ہے کہ جب ساؤل بادشاہ پر وہ بدرو آتی تھی یا اس پر چڑھ جاتی تھی یا اس کے اندر آ جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ کیا اس کے لیے دعا کرنا شروع کرتا تھا داؤد نبی، یا حکم دینا شروع کرتا تھا کہ چلے جاؤ؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں دعا نہیں کرنی یا حکم نہیں دینا ہے، نہیں۔ یہاں پر کیونکہ آج ہم خدا کی تعریف حمد و ثنا کی بات کر رہے ہیں تو اس کی برکت بتائی گئی ہے کہ وہ صرف تعریف کرتا تھا، حمد و ثنا کرنا شروع کرتا تھا اور ساؤل پر سے وہ بدرو اتر جاتی تھی۔ اگر آپ بھی اپنے گھروں میں خدا کی حمد و ثنا کرنا شروع کریں، زبور گانا شروع کریں، زبوروں کو پڑھنا شروع کریں، آپ اپنے طور پر بہت ساری باتیں خدا کی حمد و ثنا کے طور پر کہہ سکتے ہیں جو خدا نے آپ کے ساتھ بہت اچھے کام کیے ہیں۔ آپ کو خدا نے رہائی دی ہے، برکت بخشی ہے، شفا دی ہے، آپ کی بہت ساری دعاؤں کو سنا ہے، خواہشوں کو سنا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں قادر مطلق خدا تو ہی قدرت والا خدا ہے، تو نے ہمیشہ مجھے مشکل سے چھڑایا ہے، تو نے ہمیشہ مجھے ساتھ دیا ہے۔ اور اس طرح کیا ہوگا؟ جب ہم خدا کی تعریف کرنا شروع ہوں گے تو ہمارے لیے برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب ہم خدا کی تعریف کرنا شروع ہوں گے تو ہماری زندگی میں عجیب کام ہونا شروع ہوں گے۔ پچھلے دنوں میں نے اخبار میں ایک خبر پڑھی کہ ایک بزرگ ایران میں کرونا وائرس کا شکار ہوئے، اور کرونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد انہوں نے شفا پائی اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو بہت سارے نیوز چینلز ان کے پاس گئے اسپیشلی پتہ کرنے، کچھ ڈاکٹرز کی ٹیم بھی گئی کہ آخر ہوا کیا؟ اتنی زیادہ عمر، کیونکہ عام طور پر کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا جو ہے وہ 50 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں پر بہت بھاری پڑ سکتی ہے، ان کو نقصان دے سکتی ہے۔
तो ये कैसे हो गया? तो उन्होंने कोई ऐसी खास अपनी प्रैक्टिस नहीं बताई कि खुराक के मुतल्लिक बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि हम बिस्तर पर लेटे यही कहते रहे कि आए कादर मुतल्लिक खुदा, तू कोरोना वायरस से बड़ा है, हम तेरी तारीफ करते हैं, कोरोना वायरस हमें मार नहीं सकता। और वो कहते हैं हम हर रोज अपने बिस्तर पर दर्जनों बार बल्कि सैकड़ों बार इसी तरह इसको दोहराते थे। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये होगा कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आपको यकीनन ये भी पता होगा कि वहाँ पर मसीही और दूसरे मज़हब के लोग भी वहाँ पर रहते हैं, और ये प्रैक्टिस आमतौर पर मसीहों की है कि वो ही बीमारियों को यीशु के नाम से ललकारते हैं और कहते हैं कि हमारा खुदा बड़ा है, इन बीमारियों से बड़ा है। आमतौर पर आपने लिखा भी देखा होगा चर्चेस में या मसीही वेबसाइट्स पर कि आए मुश्किल, मेरा खुदा तुझसे बड़ा है। और यही बात वो कहते थे, और इस तरह लिखा है कि उन्होंने शिफा पाई। और अगर हम ज़बूर 96 और उसकी तीसरी आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है कि कौमों में उसके जलाल का और सब लोगों में उसके अजायब को बयान करो। और खुदा उनका कलाम सिर्फ हमें यही नहीं कहता कि अपने घर में बैठे या ख़ानदान के साथ मिलकर ही हम खुदा उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, बल्कि वो भी एक तरीका है, और ये भी तरीका बताया गया है कि जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में काम किए हैं हम उनको दूसरों के साथ बयान करके भी खुदा उनकी तारीफ़ कर सकते हैं। तो इन दिनों में खुदा की अगर आप तारीफ़ करना चाहते हैं तो आप दूसरे लोगों को फ़ोन पर या जो भी आपके पास वसाइल मौजूद हैं, लोगों तक अपनी आवाज़ को, अपनी गवाहियों को पहुंचा सकते हैं कि देखो हमारे साथ खुदावंद ने इस तरह के काम किए हैं, इस तरह के कुदरत वाले अजीब काम किए हैं, और इस तरह हम खुदावंद की तारीफ़ कर सकते हैं। और जैसे हमने पढ़ा है कि खुदावंद भला है, हमने उसकी तारीफ़ करनी है, और उसकी ज़ात से बुराई नहीं निकल सकती है। हमने बुराई को डांटना है यीशु के नाम से। हमने कहना है कि आई बुराई, आई वबा, आई मुसीबत, मेरा खुदा तुझसे बड़ा है। उसने आसमान और ज़मीन को बनाया। फिर आपने देखा कि जब दाऊद पर्वत लेकर तारीफ़ किया करता था तो साउल से वो बुरी रूह उतर जाया करती थी। फिर ज़बूर में हमने ये भी पढ़ा कि हम जब तारीफ़ करते हैं, सरूर में होते हैं, मसरूर होते हैं, हमारे दिल की मुरादें पूरी होना शुरू होती हैं। फिर जब हम उसे कहते हैं तू कद्दूस है, उसकी तारीफ़ करते हैं, तो फिर उसका तख्त हमारी ज़िंदगी पर लगना शुरू होता है। और जब हमारी ज़िंदगी पर लगना उसका तख्त शुरू होता है तो फिर हमें बरकतें मिलती हैं, हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात होना शुरू होते हैं। आप भी तारीफ़ करें। आप दुआ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप शुक्रगुजारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप चीज़ों को डांट रहे हैं यीशु के नाम से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन खुदा की हमदोसना करना ना भूलिएगा। हम पर वाजिब है कि हम खुदा की हमदोसना करें। खुदा हमें मजबूर नहीं करता है, बल्कि हम उसकी कुदरत को देखकर, अपनी ज़रूरतों को पूरा होते हुए देखकर, शिफा को हासिल करते हुए हम खुद से मजबूर हो जाएं। हम खुद से मजबूर हो जाते हैं। हमें खुद से मजबूर होना चाहिए कि हम खुदा की तारीफ़ करें। खुदा उनकी तारीफ़ करना शुरू करें। इस मुश्किल वक्त में आप आज़ाद हो जाएंगे, और आज ही नहीं बल्कि इसके दौर के बाद भी खुदा उनकी लगातार चलते फिरते तारीफ़ करते रहें। हालेलुया। तू कुदरत वाला खुदा है, तू जिंदा खुदा है, तू मेरी आखिरी उम्मीद है, तू मेरी आखिरी चट्टान है, तू मेरी नजात है। मेरा किसी पर भरोसा नहीं। अगर तू मेरा घर ना बनाए तो कोई मेरा घर नहीं बना सकता है। खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे।